السلام علیکم۔ کہانی کا دوسرا حصہ جن کا بیٹا کا دوسرا پارٹ ملاحظہ فرمائیں۔ اگر آپ کے نے پہلا حصہ نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے۔ لالی بابا نے ایک ٹھنڈی اور لمبی سانس لی اور بولے، بیٹے میری یادداشت بالکل ختم ہو گئی ہے، صبح کا کھانا شام کو یاد نہیں رہتا۔ اس صورت میں تم سے کیا کہوں گا سوائے اس کے کہ جو تم مناسب سمجھو وہ کیا کروں، یا پھر جیسا اشرف میاں نے کہا ہو ایسا قدم اٹھا۔ مگر انہیں آپ کے پورے حالات کا تو علم نہیں، میں نے کہا۔ وہ تو صرف یہ جانتے ہیں کہ آپ سے عمل کرنے میں غلطی ہو گئی تھی، اس لیے آپ عملیات کی دنیا سے بے دخل کر دیے گئے۔ بابا نے مجھے صرف یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کے حالات درست کر دوں اور صحیح راستے پر ڈال دوں۔ ناگی میاں یہ سب باتیں تو بعد کی ہیں، انہوں نے گھبرائے انداز میں کہا۔ مجھے تو اپنی بچی کی سب سے زیادہ فکر ہے، وہ ظالم دیوز کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ سب سے پہلے تم میری بچی کی حفاظت کا انتظام کرو، اس کے بعد کوئی دوسرا کام کرنا۔ اس کی تم فکر نہ کرو، میں نے اطمینان سے کہا۔ اس کا انتظام تو میں نے یہاں آتے ہی کر دیا تھا۔ یہ جنات اور شیطان صاحب علم اور عملیات کرنے والوں کے جانی دشمن ہوتے ہیں، اس لیے میں اور میرے بابا ہر وقت ہوشیار رہتے ہیں۔ مجھ سے بابا نے چلتے وقت کہہ دیا تھا کہ حیدرآباد پہنچتے ہی اپنے گرد حصار کھینچ دینا، چنانچہ میں نے حیدرآباد پر اترنے سے پہلے اپنے گرد حصار بنا لیا۔ پھر تمہارے یہاں پہنچ کر میں نے تمہارے مکان کے گرد حصار قائم کر دیا تھا۔ لالی بابا کو جیسے اطمینان ہو گیا، انہوں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بیٹے تم بہت ذہین معلوم ہوتے ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ اشرف میاں بھی تم پر بہت محنت کرتے ہیں۔ مجھے بھی یہ امید ہے کہ تمہاری مدد سے میں دیوس کی زیادتیوں سے محفوظ ہو جاؤں۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، میں نے کہا۔ میں ایسا عمل کروں گا کہ دیوس تمہارا پیچھا بھی چھوڑ دے گا اور تب سے معافی بھی مانگے۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے، میں نے جواب دیا۔ کل کا دن ہمارے پاس ہے، پھر کیوں نہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بابا لالی واقعی سب کچھ بھول چکے تھے، ان کی عقل اور سمجھ بھی تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ میرے سوال پر انہوں نے مجھے حیران نظروں سے دیکھا، پھر پوچھا، ناگی بیٹے تم نے منگل آنے میں ابھی 48 گھنٹے ہیں، مگر اب تم کل کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ کیا جانے والا کام تم کل شروع کرنا چاہتے ہو؟ میں سمجھ گیا کہ لالی بابا واقعی عقل خود سے بیگانہ ہو گئے ہیں۔ ایک موٹی سی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، چنانچہ میں نے انہیں سمجھایا، منگل کا کام تو منگل کو ہی ہوگا، مگر کل کا دن بھی کیوں ضائع کیا جائے؟ منگل کے لیے ہم کل کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی، بولے ہاں ٹھیک ہے، مگر کل تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کل میں ایک نظر اس قبرستان کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہاں پرسوں یعنی منگل کو مجھے چوکی لگانا ہے۔ تم بہت سمجھدار ہو گئے ہو، بابا نے میری تعریف کی۔ کل تمہیں واقعی وہ جگہ پہلے دیکھ لینی چاہیے، یہاں تم پرسوں کی رات گزارنے والے ہو۔ قبرستان کا راستہ بھی بہت ٹیڑھا میڑھا ہے، جگہ جگہ کھڈے ہیں جن میں پانی بھرا ہوا رہتا ہے، پتلی پتلی پگڈنڈیاں ہیں جن پر بہت سنبھل کر چلنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں بابا، میں نے کل ہم راستوں اور پگڈنڈیوں کو اچھی طرح دیکھ لیں گے تاکہ پرسوں ہمیں کوئی پریشانی، کیونکہ پرسوں تو ہم سورج چھپنے کے بعد قبرستان روانہ ہوں گے۔ تم نے بالکل ٹھیک سوچا ناگی، انہوں نے میری ذہانت کی داد دی۔ اس طرح ہم راستوں اور ماحول سے پہلے سے واقف ہو جائیں گے۔ اس طرح میں نے منگل کے دن شروع ہونے والا کام کا کل سے آغاز کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ پیر کے دن میں نے لالی بابا سے بازار سے ایک چکور چٹائی اور کھڑے ماش منگوا لیے، جو لالی بابا کے پاس بھی تھے اور میں اپنے ساتھ بھی لایا تھا۔ ہار پھول اور خوشبو کا انتظام بھی پیر کی شام کو ہی کر لیا گیا۔ پھر جب دوپہر ڈھلی تو میں لالی بابا کے ساتھ پرانے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ انسان سوچتا کچھ ہے، مگر جب اس کے برعکس ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پریشانی کے باعث وہ ایسی حرکت کا ارتکاب کر جاتا ہے جس کے نتائج بڑے سخت ہوتے ہیں۔ میرے اور بابا کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ابھی ہم گھر سے چند قدم کے فاصلے پر تھے کہ یکاجک پیچھے سے ریشما کی آواز سنائی دی۔ ہم دونوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ عینی گیٹ کے دونوں پٹ تھام کر کھڑی نظر آئی۔ ہم دونوں واپس ہو گئے، مگر لالی بابا تقریباً دوڑتا ہوا ریشما کے پاس پہنچ گیا۔ کیا ہوا میری بچی؟ بابا لالی اس کے چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر پوچھنے لگا۔ اس دوران میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ ریشما نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ تو نے آواز کیوں دی تھی میری بچی؟ بول اب بتا، کیوں نہیں رہی؟ بابا لالی لاڈ کے ساتھ اسے پوچھ رہا تھا، مگر وہ نظریں جھکائے خاموش سی کھڑی رہی۔ ریشما، میں نے اسے مخاطب کیا، کیا بات ہے؟ تو اپنے بابا کی بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ اس بار ریشما نے نظریں اٹھائی اور مجھے گھونک کر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں انگارے کی طرح سرخ ہو رہی تھی اور ان میں خون خواری ابھر رہی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ جب ہم گھر سے نکلے تھے تو ریشما کی حالت معمول پر تھی۔ بابا لالی نے اسے بتایا بھی
تھا کہ ہم قبرستان جا رہے ہیں۔ اس وقت اس نے کسی قسم کا رد عمل نہیں کیا، لیکن چند منٹ بعد ہی اس کے تیور بدلے سے نظر آ رہے تھے اور مجھے کینہ توز نظروں سے گھورتے ہوئی اور آئی۔ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا لالی بابا ہڑبڑا گئے۔ ریشما پتر تو کیا کہہ رہی ہے؟ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں تم اچھی طرح سمجھتے ہو بڈھے۔ ریشما کی آواز میں غصہ بھی تھا اور قہر بھی۔ پھر اس کے ساتھ ہی مجھے اور بابا لالی کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ دیوس کی طاغوتی طاقتوں نے ریشما کو اپنے سحر میں جکڑ لیا ہے۔ اس لمحے میرے ذہن میں بہت سے خدشات اور سوالات پیدا ہوئے کہ میں نے تو بابا لالی کے گھر کے گرد حصار قائم کر دیا تھا۔ اس حصار کی بدولت کوئی بھی شیطانی قوت اس گھر میں وارد نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر یہ سب کیسے ممکن ہو گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے حصار قائم کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو؟ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ ریشما نے مجھے ایک زوردار تھپڑ دے مارا اور میں تورا کر سڑک پر جا گرا۔ تھپڑ اس قدر جاندار تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے ستارے ناچنے لگے۔ میں نے ہاتھ میں جو تسبیح پکڑی تھی وہ جھٹکے سے میرے ہاتھوں سے نکلی اور پکی سڑک پر دور تک پھسلتی چلی گئی۔ بابا لالی تو خوف سے نچڑ گیا تھا اور وہ بھاگتا ہوا میرے پاس اور سسکتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے لگا۔ معاف کرنا بیٹا، اس میں ریشما کو کوئی قصور نہیں۔ یہ تو میں بھی جانتا تھا کہ معصوم سی ریشما کے کانچ جیسے ہاتھوں میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، لہٰذا میں بابا کے ہاتھ کا آسرا لے کر اٹھا اور ریشما کی طرف قدم بڑھانے لگا، پھر رک گیا اور جلدی سے سڑک پر پڑی ہوئی تسبیح اٹھانے کے لیے پلٹ گیا۔ لیکن یہ بڑی بدقسمتی کے لمحات ہے۔ اسی لمحے ایک تانگے والا ادھر سے آ رہا تھا۔ میرے وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی تانگے کا ایک پہیہ تسبیح کے اوپر سے گزر گیا اور چھوٹے چھوٹے کالے دانوں والی میری خاندانی تسبیح ٹوٹ کر سڑک پر بکھر گئی۔ مجھے بڑے دکھ اور بے بسی کا احساس ہوا کیونکہ میں عملیات کے دوران اس تسبیح سے عمل کی تعداد بھی گنتا تھا۔ میں نے دل میں تانگے والے کو ایک موٹی سی گالی دی اور واپس ریشما کی طرف پلٹ آیا۔ بابا لالی اس سے خاصا دور کھڑا منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ وہ اپنے طور پر کوئی وظیفہ یا عمل پڑھ رہا تھا، مگر میں یہ جانتا تھا کہ بابا لالی کے علوم کی طاقتیں اب ختم ہو چکی ہیں، مگر دل کی تسلی کے لیے وہ اپنی مخفی طاقتوں کا سہارا حاصل کرنے کے لیے لگا ہوا تھا۔ میں جو ہی ریشما کے پاس پہنچا تو اس نے عجیب سے انداز میں کہا لگایا اور بولی، لگتا ہے ابھی تمہاری تسلی نہیں ہوئی۔ میری تسلی تو ہو گئی ہے، مگر اب میں تمہاری تسلی کروں گا۔ شیطان کی اولاد، میں نے دانت کچکچا کر کہا، تو اپنی خسابتوں سے باز آ جا اور اس معصوم کی جان چھوڑ دے، ورنہ خدا کی قسم میں تجھے جلا کر راکھ کر دوں گا۔ تو مجھے کیا راکھ کرے گا؟ ریشما کے اندر کا شیطان دھاڑا۔ ہاں، میں تجھے راکھ کر دوں گا اور تیرے بالوں کے تیر بنا کر تیری زبان میں گاڑ دوں گا۔ میں نے اس کی نفسیات جاننے کے لیے جنات کی کڑی سزا کا حوالہ دیا۔ یہ سن کر وہ آتش گیر مادے کی طرح پھٹ پڑا۔ تو مجھے سزا دے گا؟ ہاں، میں تجھے سزا دوں گا۔ میں نے اس دوران چند انتہائی طاقتور وظائف کا ورد شروع کر کے اپنے گرد حصار قائم کر لیا تھا۔ مجھ تک پہنچنے سے پہلے تمہیں ریشما کی لاش پر سے گزرنا پڑے گا۔ وہ نہایت صفاقی سے گرایا اور پھر اس نے کوئی مہلت دیے بغیر ہی اچھا وار کر دیا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے ریشما ماہی بے آب مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ یہ دیکھ کر بابا لالی دوڑا آیا اور میرے قدموں میں گر گیا۔ میرے بچے، میری بچی کو بچا لو، وہ اسے مار ڈالے گا۔ میں نے بابا کو اٹھایا اور کہا، بابا اب تم پرے ہٹ جاؤ اور میرے قریب نہ آنا، میں آج اس کا حساب بے با کر دوں۔ دوپہر کا وقت ہو چلا تھا، سخت گرمیوں کے دن تھے، سورج ہمارے سروں کے اوپر تھا اور اس کی حدت سے ہوار زمین بھی جل رہی تھی۔ بابا کا گھر اچھے بھلے با رونق علاقے میں تھا، مگر گرمیوں کی وجہ سے ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اگر اس وقت سڑک پر چہل پہل ہو رہی ہوتی تو وہ یقیناً لوگ ریشما کو تڑپتے دیکھ کر وہاں اکٹھے ہو جاتے اور ہمارے لیے اور مشکلات بڑھ جاتی۔ میں نے اس دوران خود کو سنبھال لیا تھا اور نہایت احتیاط اور تیزی کے ساتھ پڑھائی کرتا ہوا ریشما کے قریب پہنچا، جو تڑپ کر ڈھال ہو رہی تھی اور اس کے منہ سے کسی ذبح ہوتے ہوئے جانور کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اس پر پہلی دفعہ پھونک ماری اور چند لمحات بعد دوسری پھونک ماری تو ریشما کا وجود سنبھلنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے جلدی سے ریشما کے گرد ایک دائرہ کھینچ دیا اور خود دائرے سے ایک قدم باہر کھڑا ہو کر پڑھائی کے لیے اس پر پھونکے مارنے لگا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے صرف 2 منٹ پڑھائی کی تھی، جس کے بعد ریشما اس دائرے کے اندر بالکل ساکت سی ہو کر رہ گئی تھی اور اس کی اذیت ناک آوازیں بھی آنا بند ہو گئی تھی۔ اس کا منہ نیچے گیٹ کے پختہ فرش پر ٹک گیا تھا۔ میں آگے بڑھا اور اس کا چہرہ سیدھا کرنے لگا کہ یک اس نے ایک زوردار ہچکی لی اور کالے خون سے بھری ہوئی کہہ کر دی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یوں لگا جیسے یہ خون نہ ہو، کسی نے بدبودار اور مردہ گوشت پھینک دیا ہو، جس کی بو سے فضا متفن ہو گئی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے کالا خون ایک لوتھڑے میں بدل گیا اور پھر اس سے پہلے کہ لوتھڑا کوئی اور شکل اختیار کرتا، میں نے آیت الکرسی اور درود ابراہیمی پڑھ کر ریشما پر پھونک ماری اور اسے جلدی سے
उठा कर दायरे से बाहर आ गया। खून का लोथड़ा देखते ही देखते शोले में बदला और फिर इसमें आग लग गई और कुछ ही सानिये बाद वो राख में तब्दील हो गया। मैंने एहतियातन एक बार फिर कुछ अमलियात पढ़े और बाबा लाली के दरवाजे पर फूंक मारी और फिर लाली बाबा को अपने पास बुलाया। बाबा जल्दी से इस राख को कपड़े में बांध लो, ये हमारे काम आएगी। बाबा लाली इस वक्त वो भी समझता था कि ये राख हमारे केस अमल के दौरान काम आ सकती थी। बाबा ने अपनी चादर के पल्लू में राख इकट्ठी करके बांध ली, फिर घबराए हुए पूछने लगा, रेशमा तू बच गई है ना बेटा? मैंने रेशमा की नब्ज देखी तो मुझे परेशानी लायक हो गई। इसकी नब्ज नहायत आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। मैंने बाबा को कोई जवाब न दिया, बस ये कहा, बाबा अंदर चलो और जाकर अंगीठी में खुशबुआत डालकर धुनी तैयार करो। बाबा हड़बड़ाकर तेजी से अंदर भाग गया। महसूर कुन खुशबू ने हुजरे पर सहर तारी किया हुआ था। ऊद, मुश्कबूर और लौंग के दाने धीमी आंच पर टिक रहे थे और मीठा मीठा हवास को अपने शहर में जकड़ने वाला धुआं उठ रहा था। कमरे में मटियाला उजाला था और बाबा लाली ने रोशनी के लिए सरसों के तेल के 2 दिए जलाकर हुजरे के दोनों कोनों में रख दिए थे। ये बाबा के अमलियात वाला एक कुशादा कमरा था जिसकी एक खिड़की बागीचे में खुलती थी। इसकी छत ऊंची थी। बाबा ने छत के साथ अमलियात के लिए इस्तेमाल होने वाली मकरू अशिया धागों से बांधी हुई थी, जबकि दीवारों में मुख्तलिफ जानवरों के सार, खोपड़ियाँ और परिंदों के पंजे मेखों के साथ गड़े हुए थे। अगरचा बाबा लाली अब अमलियात की ताकत से महरूम हो चुका था, मगर इसने कमरे में वो शान शौकत कायम रखी हुई थी। रेशमा के बेहोश होने के बाद यूं ही इसने इसे धुनी दी करने का हुक्म दिया तो इसने लम्हों में मुकफल हुजरे को खोलकर चौकी का माहौल पैदा कर लिया था। मैंने रेशमा को अंगीठी के पास लटा दिया और फिर अंगीठी और इसके गिर्द एक मुस्ततील दायरा खींच दिया। इसके बाद बाबा लाली से पूछा, चाचा लाली तेरे पास खेलने का सामान तो होगा? हाँ शायद होगा। ये मेरी बात सुनकर उठा, मगर एक लम्हे के लिए इसे शुबा हुआ और मुझसे दरियाफ्त करने लगा, गालिबन तुम मेखें गाड़ कर कुछ करना चाहते हो? हाँ बाबा, मेखें बहुत ज़रूरी हैं। मैं चौकी बैठने से पहले कपड़े की शिकने दूर करने वाला अमलियात की दुनिया में खेलना दरअसल इस अमल को कहते हैं जिसमें कोई भी अमल लोहे की मेखें मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ कर हवाई मखलूक के रास्ते रोकता है या फिर इनकी मदद से इन्हें बांध देता है। बाबा लाली एक कोने में गया और एक बसीदा जंग आलूद टीन के डब्बे में से लोहे की मेखें निकाल कर लाया और मुझे पकड़ाते हुए कहने लगा, बेटे क्या ये सख्त किस्म का काम है? हाँ बाबा, ये बहुत सख्त और जान जोखों में काम है, मैंने बाबा को समझाते हुए कहा। बाबा ने तक दिवस कौन है? क्या मैं सही कह रहा हूँ? मैं तो बस इतना जानता हूँ कि ये एक जिन है और बहुत जालिम है। बाबा लाली ने झुरझुरी लेते हुए कहा, अगर मुझे मालूम होता तो मैं इस पर कभी हाथ न डालता। बाबा ये देवस जो है ना वाकई बहुत शर अंगेज है, बल्कि यूँ कहो कि सारे शर और फसाद की जड़ यही है। देवस इब्लीस का पुत्र है, इसका अक्स और मुकरब है, इसे इब्लीस का मोकल जिन भी कहा जा सकता है। बाबा लाली मेरी बात सुनकर खौफ से सहम गया। तो फिर बेटा तुम इसे कैसे काबू करोगे? अगर इसे ऐसी ही बात है तो मेरी मानो तो तुम इसका ख्याल दिल से निकाल दो और सिर्फ मेरी रेशमा को बचाने के लिए कोई दवा तैयार कर दो। बाबा लाली थर-थर कांपने लगा। बाबा मैं चंद कदम आगे बढ़ाता हूँ तो फिर पीछे नहीं जाता। मैंने इसे दिलासा दिया। बहरहाल तुम फिक्र ना करो, अगर मेरी जिंदगी का एहतमाम देवस के हाथों ही लिखा है तो फिर मुझे इस अमल से तायब नहीं होना चाहिए। मैं इसे अपना असीर करूँगा और इसे राह रास्त पर लाने की कोशिश करूँगा। ना जाने इस लम्हे मेरे अंदर इतना इत्मीनान कहाँ से आ गया था कि मैंने हर तरह के खदशात को पसो पेश डाल दिया और बाबा से कहा, बाबा 4 मेखें डब्बे के कोनों में गाड़ दो और बाकी मुझे दे दो। बाबा ने मेखें गाड़ने के बाद बाकी मांदा मुझे पकड़ा दी। बाबा अब तुम हौसले से बैठो, ये छुरा लो और अपने पास रख लो। हाँ, और वो राख भी जो मुझे दे दो। बाबा ने छुरा पकड़ लिया और चादर के कोने में लिपटी राख एक जस्ती प्लेट में रख कर मुझे दे दी और मैंने वज़ाइफ का विर्द शुरू करने से पहले बाबा को चंद वज़ाइफ पढ़ने को कहा। एक दौर ख़त्म करने के बाद मैंने चुटकी की मदद से प्लेट में रखी राख उठाई और इसे सुलगती हुई अंगीठी में डाल दी। अंगीठी जो आहिस्ता आहिस्ता सुलग रही थी यकजक शोलों में बदल गई और इसके साथ ही मैं और बाबा लाली चौकस हो गए। मैंने बाबा लाली को जो वज़ाइफ बताए थे वो इन्हें बुलंद आवाज़ में पढ़ने लगा। बाबा ज़रा संभल के, शोले एक कदम तेज़ और ऊंचे हुए तो इनकी लुट्टें बाबा लाली तक पहुंचने लगी। मैं और रेशमा अंगीठी से कुछ
اس طرح کے رخ پر بیٹھے تھے یہاں ایک تک شعلے نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ بابا لالی نے میری بات سنی انسنی کر دی، مگر اس لمحے حجرے میں آہو بکا شروع ہو گئی اور یوں لگا جیسے حجرے میں قیامت کا نگارہ بج کے اٹھا ہے۔ کسی جنگی مانند تیز رفتار اور زخموں سے گھائل گھوڑے کی ہنہناہٹ اور ہاتھیوں کی جھنگھاڑ اور سرکٹی لاشوں کی آخری دردناک چیخیں جیسا ماحول حجرے کی فضا کی خوشبوات سے بوجھل ہو گئی۔ ہر سو کالا اخبار ہی اخبار دکھائی دینے لگا۔ مجھے اس لمحے احساس ہوا کہ یہ راکھ جن کی ہے وہ انتہائی دہشت ناک اور طاقتور ہوگا، لیکن میں نے اپنے عمل کو کمزور نہیں ہونے دیا اور تیزی سے وظائف پڑھنے کے بعد انگیٹھی میں پھونکے مارنے لگا۔ مار دیا او ظالم، تو نے یہ کیا کر دیا؟ تو نے ایک ناقابل شکست جن زاد کو راکھ میں بدل دیا۔ میرے آقا، مجھے اس ظالم سے بچا لے، میں تیرے حکم سے اس لڑکی اور اس عامل کو دور کر دوں گا، اس سے برائیوں سے جد امجد ابلیس مجھے بچا کہ میں تیرے موکل دیوس کا موکل تھا، لیکن مجھے اس ظالم مسلمان عامل نے مار دیا۔ میں جو وظائف ادا کر رہا تھا، کالے گرد و غبار سے ایک بھاری بھرکم طاغونی سزا بلند ہو رہی تھی اور بار بار اپنا سینہ کوٹتی چیختی چلاتی اور دھاڑ دھاڑ کر ابلیس کو پکار رہی تھی۔ دھواں اب آہستہ آہستہ سمٹ کر انگیٹھی میں واپس آ رہا تھا اور اس کے ساتھ کالے مرغولوں سے ایک سیاہ کوہتا قامت گٹھے ہوئے جسم کا حویلہ برآمد ہونے لگا۔ اس کی آنکھیں موٹی تھی اور گنی بھویں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، لمبی اور پچکی ہوئی ناک اس کے دھانے تک آتی تھی، جن اپنے اصل روپ میں میرے سامنے نڈھال سا کھڑا تھا۔ اس کا ماتم اور آہذاری اب ختم ہو چکی تھی اور سسکیاں بھر رہا تھا۔ میں نے ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کی تنی ہوئی گردن کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تو وہ مچلنے لگا۔ تجھے تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، مجھے چھوڑ دو، وہ گڑ گڑایا۔ او شیطان کی اولاد، مجھے واسطہ نہ دے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک کا کہنا ہے کہ شیطان پر رحم نہ کرو، میں تجھ پر اور تیرے آقا پر تھوکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس پر تھوک دیا تو اس نے دھاڑ ماری۔ میں تمہارا ہمیشہ کے لیے غلام بن جاؤں گا، مجھے معاف کر دو۔ اگر تو اجازت دے تو میں اس لڑکی کی رگوں سے اپنی ساری راکھ باہر نکال لوں۔ میں نے اسی لیے تو یہ سارا عمل کیا تھا، لہٰذا میں نے اس کی گردن چھوڑ دی اور کہا، ایک لمحہ میں اپنی گندگی اس کے پاک وجود سے نکالو۔ میں نے سخت لہجے میں کہا تو اس نے ایک جھرجھری لی اور زور سے بالکل اس طرح سانس سینے میں کھینچنے لگا جیسے کوئی شخص حقہ کا کش لگاتے ہوئے اس کا دھواں اپنے اندر کھینچتا ہے۔ اس نے 2-3 بار ایسا ہی کیا ہوگا اور اس کا قد اور جسامت بڑھنے اور پھسلنے لگا۔ اسی لمحے میں ریشمہ کی نبض چھوئی تو مجھے اس میں روانی محسوس ہوئی۔ میں نے اپنی راکھ کھینچ لی۔ اس نے کہا، اس کا قد اور قامت اب تو کسی توانا اور گرانڈیل انسان کی مانند نظر آ رہا تھا، مگر اس کا سر اب جھک گیا تھا۔ اس نے اپنا کام تو کر دکھایا تھا اور اب واپسی کی اجازت مانگنے لگا تھا، مگر میں نے اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانے کی نیت کر لی۔ میری زندگی کا یہ فیصلہ اچھا تھا یا برا اس وقت میں نے اس پر غور نہیں کیا، مگر بعد میں مجھے جن پر ناقابل یقین حالات کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے مجھے بدل کر رکھ دیا۔ آج کی میری ویڈیو یہاں تک ہی، کہانی ابھی جاری ہے۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد حاصل ہو سکے۔ اللہ حافظ۔